دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور ایسے کارنامے کیے جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، جن میں سے مدر ٹریسا بھی ایک ہیں، جس نے دکھی انسانوں کی خدمت کر کے انسانیت کا ایک نیا باب لکھا۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں سم نالج انفو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں عمران علی، آپ دیکھ رہے ہیں سم نالج انفو۔ نئی دنیا میں 3 عورتوں کو ایک عام شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں ایک عورت پولینڈ کی مادام کیوری ہیں۔ اس عورت نے ایک ایسی دھات دریافت کی تھی جس سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے، اور اس کارنامے پر انہیں 2 مرتبہ نوبل پرائز بھی ملا۔ دوسرے نمبر پہ عورت ایک اور انگلستان کی فلورنس نائٹنگیل ہیں، جنہوں نے بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے نرس کا پیشہ اختیار کیا اور لوگوں کی خدمت کی۔ اور تیسرے نمبر پہ یوگوسلاویا کی مدر ٹریسا ہیں، جنہوں نے دکھی انسانوں کی خدمت کر کے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور آخری سانس تک اسے نبھایا۔ ناظرین، مدر ٹریسا یوگوسلاویا کے ایک گاؤں اسکوپجی میں 1910 میں پیدا ہوئیں، جہاں ان کے والد ایک دکان میں چوکیدار تھے۔ بچپن ہی سے ٹریسا کا دل غریبوں کی مدد کے لیے بے چین رہتا تھا۔ چنانچہ 18 سال کی عمر میں ایک راہبہ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آئرلینڈ کی ایک ادارے میں داخلہ لیا اور تربیت مکمل کر کے ہندوستان کے ایک شہر کلکتہ پہنچی۔ وہاں کے کانوینٹ ہائی اسکول میں ایک استانی کے طور پر مقرر ہوئیں اور آہستہ آہستہ ترقی کر کے ایک اسکول کی پرنسپل بن گئیں۔ دوستو، 1946 عیسوی میں مدر ٹریسا نے استعفیٰ دے کر نرسنگ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے شہر پٹنہ پہنچی۔ وہاں ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور پھر تربیت حاصل کر کے دوبارہ کلکتہ واپس آ گئیں اور جھگیوں اور ٹینٹ میں رہنے والے غریب لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، مدر ٹریسا کا اسکول جہاں وہ پرنسپل تھیں، کلکتہ کے موتی جھیل کے قریب تھا، جہاں غریبوں کی ایک بستی آباد تھی۔ اس بستی میں بہت بے شمار کچے گھر تھے اور ان کی گلیاں گند اور کیچڑ میں بھری رہتی تھیں، اور مچھروں کی بھی موجودگی بہت ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھوٹ پڑی تھیں۔ وہاں پہ نہ تو دوائیاں میسر تھیں اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر موجود تھا۔ ناظرین، ہر طرف قحط سالی کا درد تھا اور فاقہ کشی اپنے عروج پہ تھی۔ لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے اور چھوٹے بچوں کو کپڑوں سے بھی محروم تھے، اور وہاں کے لوگ بدحالی کی ایک تصویر بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، مدر ٹریسا اسی اسکول میں رہتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے گھر کی کھڑکی سے غریب لوگوں کی بستی کا نظارہ کرتی رہتی تھیں۔ اسی بستی میں رہنے والوں کی حالت جانوروں سے بھی بدتر تھی، جسے دیکھ کر وہ بے چین اور بے اختیار ہو کے کہتی تھی، اے میرے پروردگار، یہ تیرے انسانوں کی بستی ہے یا کسی کیڑے مکوڑوں کی پرورش گاہ؟ دوستو، اس بستی کے باشندوں کی خراب حالت دیکھ کر وہ بے حد دکھی ہو جاتی تھی، اور اس بستی نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ان کی سوچ اور خیالات بھی بدل گئے۔ ان کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی۔ مدر ٹریسا اسکول کے اوقات کے بعد ان گلیوں کا رخ کرتی تھیں اور اپنے ساتھ لائی ہوئی دوائیاں، مرہم پٹیاں اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں کے رہنے والوں میں تقسیم کرتی تھیں، اور اس کے بعد وہ ان جھگیوں میں رہنے والوں کے بچوں کو ایک درخت کے نیچے بٹھا کر انہیں پڑھاتی تھی، اور وہ درخت ان بچوں کا پہلا اسکول تھا۔ ناظرین، مدر ٹریسا نے ایک لکڑی کے ٹکڑے سے زمین پر چند بنگالی حروف لکھے اور بچوں کو ان حروف کی پہچان کرائی۔ شروعات میں صرف 6 بچے پڑھتے تھے، بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ بحث خدا ترس لوگوں نے بچوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور میزیں اور اسکول کا کچھ سامان مہیا کیا۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدر ٹریسا نے غریبوں کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔
اور پوری زندگی دکھی انسانیت کی مدد کی۔ اور میں ایک بات آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ اور اس کارکردگی پر مدر ٹریسا کو نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ دوستو، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پورے لوگ اور پوری عوام آج بھی مدر ٹریسا کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔